بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اس وقت موجود ہوں جماعت اسلامی کے صوبائی ڈپٹی جنرل سیکرٹری اور حلقہ PB-34 کے امیدوار حافظ مطیع الرحمن صاحب کے پاس. ہم ان سے بات چیت کریں گے عالی انتخابات جو کہ 8 فروری کو ہونے والے ہیں اس حوالے سے، اور علاقائی مسائل اور اس کے حل کے متعلق ان سے جواب لیں گے. عوام کے لیے وہ کیا خدمات کر چکے ہیں یا کیا مزید خدمات ان کے منشور میں شامل ہیں تاکہ عوام کے سامنے ان کو لا سکیں. السلام علیکم حافظ صاحب. وعلیکم السلام. حافظ صاحب، آپ حلقہ 34 سے جماعت اسلامی کے امیدوار ہیں. آپ کس سوچ اور کس منشور کو لے کے انتخابات کنٹیسٹ کر رہے ہیں، اور یہ جو انتخابات کا سلسلہ ہے آپ کی جماعت کی کارکردگی کیا ہے، اور دوسری جانب آپ کی اپنی جو یہاں پہ سماجی خدمات ہے اس حوالے سے تھوڑا سا ہمیں بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ محترم جناب شاہ نظر صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور خاص کر متوقع، میں تو کہتا ہوں متوقع انتخابات کے حوالے سے آپ یہاں تشریف لائے ہیں. میں مختصراً آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جماعت اسلامی بلوچستان نے جو ہے اس وقت پورے صوبے میں اپنے امیدواران کھڑے کیے ہیں. PB-34 سے میں انشاءاللہ امیدوار ہوں اور میں انشاءاللہ الیکشن لڑیں گے. آپ نے ہم سے سوال کی ہے کہ آپ کے یہاں اپنے ڈسٹرکٹ کے حوالے سے خدمات. جماعت اسلامی دیکھے کہ صرف 5 سالوں کی جماعت نہیں ہے، بلکہ اپنے اندر ایک ہسٹری رکھتی ہے. ہم نے اس سے پورے ڈسٹرکٹ کے اندر جہاں ہمارے نمائندوں نے وہاں نہیں پہنچے ہیں، انہوں نے کام نہیں کیے ہیں، جماعت اسلامی نے اللہ کے فضل و کرم سے وہاں کام کیے ہیں. سیلاب کا موقع ہو، کرونا وائرس کا موقع ہو، یا اس کے علاوہ بھی جہاں نوشکی میں اس وقت اگر یہ کہوں کہ مسائلستان ہے، یعنی کہ مختصر سا یہ کہ میں جس دورانی سے سیاسی دور سے میں گزر رہا ہوں، اسی شروع دن سے ہی یعنی کہ آپ باہر کی جو ہمارے مضافات ہیں ان علاقوں کو چھوڑیں، آج بھی اس شہر کے اندر آپ الحمدللہ میڈیا سے آپ کا تعلق ہے کہ اس سٹی کے اندر بھی لوگ یعنی کہ پرانے ادوار کی طرح جو ہے ڈبوں کے اندر جو ہے پانی لے جا رہے ہیں. بجلی کے حوالے سے اگر میں یہ کہوں کہ لوگ ابھی بھی اسی طرح ٹرانسفارمر کے لیے 2-2 ہزار چندے کر کے جو ہے اپنے اس جو ہے گھر کو روشن کرنے کے چکروں میں پڑے ہوئے ہیں. اس مسائل اور ان گمبھیر مسائل کے اندر جماعت اسلامی نے، اگرچہ ہم حکومت کا حصہ نہیں رہے ہیں، الحمدللہ ہم نے جو ہے لوگوں کی جو ہے یہاں پہ پانی کا مسئلہ ہوا ہے اس شہر کے اندر بھی، اور مضافات کے اندر خاص کر ہم نے الحمدللہ کوئی 750 کے قریب ہم نے اسکیم کیے ہیں. 750 کے قریب یونین کونسل کے شہری کے اندر، یونین کونسل احمد وال، ڈاک اور باقی ہمارے جو دوسرے یونین کونسل ہیں. اور اس کے علاوہ یہاں ایجوکیشن کے حوالے سے محترم اس وقت ہمارے پاس 300 کے قریب عارفین بچے ہیں، یتیم بچے ہیں. یہ وہی بچے ہیں کہ جب میں یہاں نوشکی کے اندر، چونکہ میں اسی نوشکی کا ہی واسی ہوں، یہاں میں نے دیکھا کہ ہمارے یتیم بچے کے مسائل ہیں، اور خاص کر یہ ہمارے جو ہے کوڑے دانوں کے اندر کچرا اٹھانے والے بچے تھے جن کے کندھوں پر جو ہے ایک قسم کا شاپر ہوتا تھا، اسی میں اپنا گزر بسر. ہم نے انہی بچوں کو گود میں لیا ہے. خدمت فاؤنڈیشن نے، جماعت اسلامی نے اس وقت وہی 300 بچے الحمدللہ ہمارے اس ادارے میں جو ہے ہم جن کی کفالت کر رہے ہیں، ان کی تعلیم، ان کی جو ہے راشن کے حوالے سے ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، شوز کے حوالے سے، یونیفارم کے حوالے سے، مختلف اسکولز کے اندر. آپ نے ایک بہت بڑی اور لمبی تفصیل ہمیں بتا دی اپنے خدمات کے حوالے سے. آپ کے اپنے ذاتی خدمات بھی ہیں اور جماعت اسلامی کی خدمات ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ موجودہ سیاسی صورتحال میں جو سماجی صورتحال ہے، یہاں پہ جو پیسہ کلچر ہے انتخابات کے دنوں میں، ان حالات میں آپ جیسے لوگ جو خدمت پر یقین رکھتے ہیں یہ سروائیو کر سکیں گے، آگے جا سکیں گے لوگوں میں، یا لوگوں سے آپ کو توقع ہے کہ اس ماحول میں وہ جماعت اسلامی کو ووٹ دے سکتے ہیں؟ لیکن محترم یہ اس وقت پورے ملک کے اندر یہ صورتحال ہے کہ
کہ پیسے کلچر اور خاص کر جو ہمارے نمائندوں نے جو ایک کرپٹ ماحول جو انہوں نے ہمیں فراہم کی، ہمارے لوگوں کی ذہن سازی کی ہے. ابھی دیکھیں کہ میں اس وقت الیکشن کیمپین میں ہوں، جہاں پہ بھی جاتا ہوں لوگوں کے اندر یہ شعور نہیں ہے. میں برملا کہتا ہوں کہ ہم سیاسی پارٹیوں نے اس پر کوئی اپنے قوم کو اور اپنے علاقے کے لوگوں کو شعور نہیں دے سکے. جو ہمارے ان شخصیات میں ان کرپٹ لوگوں نے ہمارے لوگوں کو جو ہے ایک ذہن دی ہے پیسہ کلچر کے حوالے سے. مثلاً ہے کہ پورا 5 سال آپ کام نہ کریں، انتخابات کے 1 مہینے یا 2 مہینے ہوتے ہیں. ہم تو شکریہ ادا کرتے ہیں اس نگران سیٹ اپ کا کہ ہمیں 22 دن دیے ہیں، کہ ان کے لیے بہت آسان بنایا ہے. کہ مثلاً ہے کہ 5,000 10,000 ایک ریٹ ہے. باقی ہمارے دوسرے لوگ ہیں، ملک صاحبان ہے یا دوسرے ہمارے امیر معتبر صاحبان ہیں، ان کے لیے جو انہوں نے باقاعدہ ملاقاتوں کے اندر انہوں نے ہمیں کہا بھی ہے محترم یہ الیکشن ہم جیسے سیاسی لوگوں کے لیے بڑے مسائل ہیں، ہمیں کہتے بھی ہیں، لیکن الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے معاشرے کے اندر بہت سارے اچھے لوگ بھی ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ ہم انشاءاللہ سپورٹ کریں گے بغیر کسی لالچ کے. بہت سارے لوگ ہیں انشاءاللہ کہ ہم اسی کوشش میں کہ اس کلچر کو ختم کریں. نوشکی کا جو سیاسی ماحول ہے اور قبائلی ماحول ہے، اس وقت جو صورتحال یہاں پہ جاری ساری ہے، یہ انتخابات پر کس طرح اثر انداز ہو سکیں گے؟ اس حوالے سے آپ تھوڑا سا بتائیں. سیاسی اور قبائلی ہے حوالے سے آپ نے گفتگو کی. محترم نوشکی اس وقت قبائلی حوالے سے تنازعات کا ایک مرکز بنا ہوا ہے. محترم آپ خود جانتے ہیں کہ ہمارے قبائل کے اندر دشمنیاں ہیں اور ہم الیکشن میں ہیں. بہت سارے ہمارے کینڈیڈیٹس بھی ایسے کہ جو دشمنی کے زد میں ہے، قبائلی دشمنی کے زد میں ہے. تو یہ ہے کہ اس کا بھی بڑا اثر ہے. باقی ہمارے لوگوں کے اندر یہ ابھی تک دیکھیں قبائل، اللہ تعالیٰ کا ایک قرآن کریم کے اندر ایک قول ہے بڑا مشہور سورۃ الحجرات کے اندر ہے کہ یہ قوم ایک پہچان کی اس حد تک ہے. لیکن ہمارے قبائلی معاشرے نے اس کو اس حد تک لایا ہے کہ اس کو ہم انا تک اس کو لے کر گئے. تو یہ انشاءاللہ العظیم اس پر ابھی ہم نے سیاسی حوالے سے اور مذہبی حوالے سے اس پر ہم نے کوشش کی ہے کہ یہ ماحول نہ ہو، لیکن پھر بھی ان کے اثرات ہیں. اب کیا سمجھتے ہیں کہ اس ماحول میں بالخصوص جو انتخابات ہیں اس وقت، ان کا بھی یہ امکان ہو سکتا ہے کہ انتخابات جو ہے وہ نہ ہو؟ ابھی تک بھی امکان موجود ہے. جس طرح ملکی حالات ہیں، اب دیکھ رہے ہیں کہ بھئی پاک ایران بارڈر پر بھی کچھ اس طرح کا تناؤ ایک صورتحال پیدا ہوا ہے، اور اس کے علاوہ امن و امان کی صورتحال ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اگر انتخابات ہوں گے، کیا اس میں مزید آپ کے بالکل صوبے میں اور آپ کے حلقے میں کیا حالات ہو سکتے ہیں؟ اس کے لیے کیا احتیاطی تدابیر اختیار کرنا چاہیے؟ مطلب دیکھیے کہ الیکشن کمیشن نے اور ریاستی اداروں نے اس پر خاص پیش رفت نہیں کر سکی. اسی وقت سے میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ 18 کا الیکشن، 13 کا الیکشن جو آپ جانتے بھی ہیں، اس وقت جو حالات ہیں کہ اس میں ہم ہمیشہ امیدواران سارے کشمکش میں ہی ہوتے ہیں. سینٹ نے 3 بلز اس پہ پاس کیے کہ الیکشن ملتوی ہو، لیکن یہ ہے کہ ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ الیکشن وقت پر ہی ہوں گے، 8 فروری کو ہی ہوں گے. لیکن ایک ماحول ہے کہ انہوں نے ایسے بنائے ہے کہ امیدواران ووٹرز اسی ذہنی تناؤ اور اسی ذہنی کشمکش میں مبتلا رہے تاکہ غیر یقینی صورتحال ہو. آخر تک محترم 18 کا الیکشن ہو، 13 کا، 8 کا، اس میں اسی وقت سے لے کر آج کے دن تک یہ غیر یقینی صورتحال رہتی ہے. محترم آپ کا مقصد یہ ہے کہ یہ غیر یقینی صورتحال جس طرح آپ تجربات کی روح سے بات کر رہے ہیں، تو اس کو اسی طرح رکھا جاتا ہے، سیاسی جماعتوں کی طرف سے رکھا جاتا ہے کیا کن قوتوں کی طرف سے اس طرح کی یقینی صورتحال پیدا کی جا رہی ہے؟ یہ دیکھیں سیاسی جماعتوں نے اس پر کام نہیں کیا ہے. ہمارے ادارے اور ہمارے جو الیکشن کمیشن اپنے حوالے سے کہتا رہتا ہے کہ میں بالکل تیار ہوں. ابھی ان کی طرف سے بھی نشانات کے حوالے سے جو باتیں آ رہی ہیں، دیکھیے سپریم کورٹ اور اس موقع پر آپ جب الیکشن کمیشن کے چیف صاحب پیش ہوئے تھے، ان سے سوالات کیے کہ کیا آپ تیار ہیں؟ 3 دفعہ پوچھا گیا ہے اسے کہ میں تیار ہوں، لیکن گزشتہ 2-3 دنوں سے ان کی طرف سے بھی یہ بیانات آ رہے کہ جی نشانات کے حوالے سے میں مشکلات ہیں. تو یہ سیاسی جماعتوں کی اس پر کمزوریاں ہیں. اب آتے ہیں ایک بار پھر لوکل جو صورتحال ہے،
آپ دیکھ رہے ہیں کہ ملکی سطح پر، صوبائی سطح پر، خاص کر آپ کے لوکل سطح پر پہلے کے جو صوبائی کینڈیڈیٹس ہیں یا ہماری سیاسی جماعتوں کے رہنما ہیں، وہ انتخابات کے دوران یا اس سے پہلے سیاسی پارٹیاں تبدیل کرتے ہیں. یہ کس کلچر کا حصہ ہے؟ تھوڑا سا ہمیں اس کے متعلق بتائیں. یہ محترم آپ نے بڑا اہم سوال کیا ہے. ایک سیاسی جماعت کو ایسے اپنے اندر ایسے جماعت اسلامی کے اندر میں ہوں. ہمارا الحمدللہ ایک نظام ہے، انچا پارٹی الیکشن بھی ہوتے ہیں اور ایک پیمانہ ہے. باقی جماعتوں کے اندر میں اگر کہوں گا یہ الیکشن کا موقع ہے کہ ہماری مذہبی جماعتیں یا قوم پرست جماعتیں ہیں، ان کے اندر کوئی نظام نہیں ہے. قوم پرست جماعتوں میں نیشنل پارٹی کے تک تو کہہ سکتا ہوں. باقی جماعتوں کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں محترم، باب سے اٹھ کر بی این پی میں، بی این پی سے اٹھ کر جو ہے جمعیت میں، اور باب سے اٹھ کر جمعیت میں، جمعیت سے اٹھ کر بی این پی میں. ایک کلچر ہے، ایک ماحول ہے محترم. ووٹ بینک کی بنیاد پر لوگ جو ہے ان چیزوں کو کر رہے ہیں. لیکن میں تو کہتا ہوں کسی سیاسی جماعت کے لیے اس کے اندر ایک نظام ہونا چاہیے. ان کے اپنے ورکر کو حیثیت دینی چاہیے. آپ دیکھ رہے ہیں محترم ہمارے ڈسٹرکٹ کے اندر کیا ہو رہا ہے. ہمارے ایک ورکر پچھلے دنوں آپ دیکھ رہے تھے کہ کسی سیاسی حمایتی پروگرام میں انہوں نے صاف کہا کہ بلکہ کہتے رہے یہ ورکر نہیں ہے بلکہ درجنوں کے حساب سے کہ استعفے دے رہے ہیں، بلکہ اپنے کینڈیڈیٹ کو چھوڑ کر دوسرے پارٹی کی حمایت کر رہے ہیں. وہ اس لیے کر رہے ہیں محترم، ان سے ملاقاتیں بھی ہوتی رہی ہے، لیکن وہ کہہ رہے کہ دل ٹھنڈا نہیں ہو رہا ہے تاکہ میں اپنے اس پارٹی کے کینڈیڈیٹ کو یہ دکھا سکوں، آپ کا جو مد مقابل ہے اس کا جو ہے میں حمایت کروں تاکہ جو ہے اس پر اس کے اثرات ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ سیاسی جو جماعتیں ہیں ان کا اپنا منشور، ان کا اپنا قاعدہ، ان کا اپنا نظم و ضبط ہی ٹھیک نہیں ہے، تو وہ الیکشن میں آ کر امیدوار کھڑے کر کے ملک کو کیا نظام دے سکیں گے، لوگوں کو کیا نظام دے سکیں گے، کیا خدمات ان کی ہوں گے، جب تک کہ ان کا اپنا نظریہ طے شدہ نہیں ہے، ان کے اپنے اہداف طے شدہ نہیں ہے، ان کے اپنے جماعت کے کارکن ان کے ساتھ رکتے نہیں ہیں. تو آپ کیا کہتے ہیں، تو سیاسی جماعتیں کس نہج پر کھڑی ہیں اس وقت؟ یہ محترم دیکھیے ملکی حوالے سے تو سارا نظام آپ کے سامنے. میں اپنے ڈسٹرکٹ کے حوالے سے کہتا ہوں کہ یہ جو پارٹیاں تبدیل کر کے یہاں اس وقت ہمارے نمائندے بنتے آ رہے ہیں، انہوں نے کیا کیا میرے ڈسٹرکٹ کے لیے؟ میرا ایک سول ہاسپٹل ہے، میں خود وہاں ایک غریب آدمی ہوں، متوسط طبقے کا آدمی ہوں، میں تو اپنا علاج وہیں سے کرتا ہوں. میرا نمائندہ صاحب یہاں سے اپنا علاج نہیں کرواتا ہے. باقی جو منتخب ہوتے وہ یہاں اس ہاسپٹل میں آنے کو گوارا ہی نہیں کرتے. میں نے خود ایک پروگرام کیا، ہمارے نمائندہ صاحب نے جو ہے اس میں تکلیف ہی نہیں کی کہ میں آ کر جماعت اسلامی نے اس ہاسپٹل کے لیے کچھ خدمت کی ہے، اس پروگرام میں شریک ہوں. یہاں تک انہوں نے گوارا نہیں کیا، بجائے اپنا علاج میرے اس علاقے کے لیے جو کام کر سکے. اسی لیے محترم غیر تربیت یافتہ لوگ ہیں جن پارٹیوں کے اندر نہ کوئی منشور ہے، نہ کوئی دستور ہے، نہ نظام ہے. تو پھر آپ کے سامنے یہ کہ علاقہ میں نے مختصر سے جو ہے اپنے ہاسپٹل کی بات کی ہے. آپ نوشی کے حوالے سے آپ دیکھ لیں، ایجوکیشن کے حوالے سے دیکھ لیں محترم، پوسٹوں پہ آپ دیکھ لیں، یعنی کہ قیمتیں لگتی ہیں، فروخت ہوتی ہے محترم. یہ تو سارا ایک نظام ہے جو کرپٹ نظام ہے، اس سے آپ بخوبی مجھ سے زیادہ ہی واقف ہیں محترم. اس وقت آپ کے ضلع میں تقریباً جو سابقہ حکومت ہے اس 5 سالوں کے دوران، اس سے قبل جو پہلے 5 سال ہیں، اربوں روپے آ چکے ہیں. آپ کو گراؤنڈ پر کوئی اس طرح کے منصوبے نظر آ رہے ہیں کہ جن پر اربوں روپے خرچ ہوں؟ محترم دیکھیں اسکیمات کے حوالے سے ایک تفصیل آئی ہمارے نمائندے صاحب کی طرف سے. انہوں نے جو ایک تفصیل یہاں پیش کی ہے، مثلاً دیکھیں قاضی آباد آپ کے سامنے میں نے وزٹ کی ہے، لوگ مجھے لے کر گئے ہیں. میں نے ایک پلان بنایا تھا، میں نے کہا کہ مجھے اس موقع پر آپ نہ کہیں کہ الیکشن کا موقع ہے، پھر راشی والمرتشی قلعہ معافنار والا معاملہ ہے. البتہ یہ کہ میں اپنے اس منشور میں، اپنے اس آئندہ کے لائے عمل میں یہ رکھوں گا کہ قاضی آباد محترم کربلا ہے، ٹینکر مافیا کا راج ہے. 1500 محترم 2000 تک آپ وہاں کے باسی ہیں. کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ محترم ان کی پالیسیاں کیا ہیں. انہوں نے جو بور لگائے ہیں محترم 4 سے جو ہے 10 یا 12 فٹ تک پانی وہاں جا رہا ہے، اس سے آگے نہیں جا رہے، پہ بلاسٹ ہو رہے ہیں محترم. کوئی نظام نہیں ہے، نہ کوئی اس طرح کے واٹر ٹینک انہوں نے بنائے ہیں. ایسا نظام ہے کہ محترم کہ کچھ جگہوں پر ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ آب نوشی کے حوالے سے
800 फुट है, 300 फुट की खुदाई हुई है, केसिंग नज़र नहीं आ रहे, वाटर टैंक मतलब आपके पैसे जो है वो करप्शन की नज़र हो चुके हैं। ये बड़ा तफसील है मोहतरम, इस पे हमें सोचना चाहिए, हम डिस्ट्रिक्ट नोशकी के वोटर्स को सोचना चाहिए कि जिन नुमाइंदों को आप लाते हैं और उन पे एतमाद करते हैं, फिर उसके बाद आप मसाइल का शिकार बनते, चाहे आपका हॉस्पिटल हो, आप नोशी स्कीम हो, एजुकेशन हो। क्या किया जाए ज़िले में ताकि लोगों की रुझान जो है खिदमत करने वाले लोगों की तरफ हो, पैसे से हटकर इज्तिमाई सोच पर मरकूज़ हो? पैसा तो एक इनफरादी सोच की बुनियाद पर होता है, तो क्या किया जाए? आप क्या पैगाम देना चाहते हैं लोगों को, किस तरह किया जाए ताकि ये मोटिवेशन वो इस ज़िले में, ताकि वो खिदमतगार लोग, जैसे कि आपके अपने खिदमात हैं, आपकी जमात की खिदमात हैं जो बिला लालच और बग़ैर इलेक्शन के दौरान आप करते चले आ रहे हैं, इस तरह के लोगों को मौका मिलना चाहिए। क्या ख्यालात हैं आपके? मोहतरम देखिए, हमारी एक मंशूर है जमात इस्लामी नोशकी का, हमने उसमें साफ कहा है कि ये करप्शन फ्री जमात है। अभी आप देख रहे हैं कि मैं आपके सामने हूँ, ना कोई अटो बचो है, ना कोई प्रोटोकॉल है, ना कोई गाड़ियों की, ना कोई आगे पीछे। ये जब तक ये निज़ाम नहीं होगा ना मोहतरम, प्रोटोकॉल का कल्चर, VIP कल्चर नहीं होगा, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास मंशूर है मोहतरम कि हमने ये कहा है कि हमारे जो डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ये कोई बड़ा डिस्ट्रिक्ट भी नहीं है, बहुत आसानी से ये कवर हो सकता है। जी जी। बेरोज़गारी के हवाले से मैं तो ये नहीं कह सकता हूँ कि आबादी बढ़ गई है, बाकी जो हमारे मसाइल हैं, मसलन आबनोशी के हवाले से हमने प्लान भी किया है कि मोहतरम हम यहाँ पे आबनोशी के हवाले से हमें अल्लाह ताला अगर मौका दे या ना दे, उस पर हमने ये प्लान किया कि कुछ मज़ाफ़ात सेट कर इस दफ़ा गाज़ियाबाद हदफ में, हमारे अहदाफ में शामिल है। और इस तरह जो है ट्रांसफार्मर और बिजलियों का जो बड़ा, हमारे लोड शेडिंग का जो बड़ा मसला है, इसमें भी मोहतरम बड़े आसानी से हम इसको कवर कर सकते हैं। और हमारे मंशूर में ये है मोहतरम कि हमारे अंदर एक निज़ाम मौजूद है, फंड्स आएंगे तो उसमें कोई 1 रुपये का करप्शन नहीं होगा मोहतरम। सबसे बड़ा जो इस वक्त बीमारी है मोहतरम, ये करप्शन एक नासूर बन चुकी है। करप्शन का खात्मा होगा, यहाँ नोशकी में अमन भी होगा, नोशकी में जो है पानी का मसला नहीं होगा, नोशकी में बिजली का मसला नहीं होगा, नोशकी में जो है सेहत के मसाइल है वो सारे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया हाफिज़ साहब। नाज़रीन, जैसे कि आपने देखा, हाफिज़ साहब ने एक बहुत बड़ी तफसील हमारे सामने रखा, और इस तफसील में आप बखूबी जानते हैं कि वाक़ईन हमारे ज़िले बिलख़ुसूस नोशकी में इतने सारे मसाइल हैं। आबनोशी है, सेहत के मसाइल है, एजुकेशन के मसाइल हैं, रोज़गार के मसाइल हैं, अमन व अमान का मसला है। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे मसले मसाइल हैं जो कि अलतलब हैं, और ऐसे लोगों को आपने वोट करना है जो अवामी खिदमत का जज्बा लेकर आते हैं, इस मैदान में है। इस वक्त भी आपके साथ ये मौका मौजूद है। 8 फरवरी जो कि इंतखाबात का दिन है, इस दिन आपने अगर कोई ऐसे शख्स जो आपके हकूक़ का मुहाफ़िज़ बन सकता हो, जो करप्शन का ख़ात्मा करना चाहता हो, जो इन मसाइल पर फोकस रखना चाहते हो, वो के सारे हल नहीं होंगे, लेकिन ये मसाइल को कम किया जा सकता है। ऐसे उम्मीदवारों का आप इंतखाब करें, ऐसे लोगों को वोट करें। आपने नोशकी के लिए, नोशकी के 3 लाख आबादी के लिए वोट करना है। आपने किसी पैसा कल्चर, किसी प्रोटोकॉल कल्चर या किसी भी ऐसी तर्ज अमल से हट कर वोट देना है जिससे आपकी इज्तिमाई ज़िंदगी और आपकी जो है वो इज्तिमाई तशख़्ख़ुस या शख्सियत वो मजरू हो। उम्मीद रखते हैं इंशाअल्लाह आप जो है ऐसे लोगों को सामने लाएंगे जो अवामी खिदमत का जज्बा रखते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।